بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ حسن جزا. اب ہم اپنے پروگرام کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور محترم مولانا عبدالعلیم صاحب آفتاب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم عام طور پر دہریوں سے بات کرتے ہیں تو ان کو تخلیق کائنات کی دلیل سمجھا کر خدا تعالیٰ کی ہستی ان پر ثابت کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی یہی سکھایا ہے کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ اس خدا پر کیوں کر تم شک کرتے ہو جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. لیکن دوسری طرف ان کی طرف سے یہ رد عمل مل جاتا ہے، وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اتفاقی امر ہے کہ کائنات جو ہے وہ وجود میں آیا ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم کس طرح ہستی باری تعالیٰ سمجھا سکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کچھ تفصیل بتائیں ہمیں. جزاکم اللہ. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج خاص طور پر نوجوان نسل وہ اسی قسم کے اعتراضات یا سوالات کرتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ خود بخود معرض وجود میں آ گئی ہے، کسی کو کوئی خدا یا بالا ہستی ایسی موجود نہیں ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہو. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس دعویٰ کی دلیل دینا بھی ان کے ذمہ ہے کہ کیسے خود بخود پیدا ہو گئی. کیونکہ جتنی بھی سائنسدانوں کی ثابت شدہ حقیقتیں ہیں اس میں سے ایک سے بھی یہ خیال پیدا نہیں ہوتا یا تصدیق نہیں ہوتی کہ یہ کائنات خود بخود نیچرل سلیکشنز کے اصول کے تحت جو ہے وہ اندھے قانون کے تحت معرض وجود میں آ گئی ہے. اگر انسان اپنی ذات پر ہی غور کرے تو اس کو خود بخود خدا تعالیٰ کا ثبوت اس سے مل جائے کہ وہ کہاں سے آیا، کیوں کر پیدا ہوا، اور پھر اس کو سوچنے اور سمجھنے کی طاقت کہاں سے ملی. کیونکہ کوئی فزکس کا یا کیمسٹری کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ اتفاقی طور پر جو ہے یہ سوچ پیدا ہو گئی، یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی انسان کے اندر جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو گئی. اصل میں اس قسم کے جو سوالات ہیں وہ کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، میں تھوڑا سا یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں. اس لیے پیدا ہوتے ہیں، اس کی ابہام کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جب محققین کی طرف سے دنیا کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ مادہ کے اندر ایک ایسی خصوصیت ہے کہ وہ خود بخود کئی صورتیں یا شکلیں اختیار کر لیتا ہے، اور پھر یہ کہ اپنی ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہی اصول جو ہے وہ تمام کائنات کی تخلیق میں کار فرما ہے. تو پھر ایسے میں یہ ابہام پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مادہ کے اندر ہی یہ خاصیت ہے کہ خود بخود پیدا ہو جائے اور آگے سے بڑھتی چلی جائے، ترقی کرتی جائے، تو یہ بھی خود بخود پیدا ہوئی ہوگی ساری کی ساری. اور دوسرے ابہام کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں محققین کی طرف سے جو مسئلہ ارتقاء اس رنگ میں رکھا گیا یا ایولیوشن اس رنگ میں رکھا گیا کہ وہ آج کل کی مذاہب کی بگڑی ہوئی تعلیمات کے بالکل برخلاف تھا. میں مذاہب کی صحیح تعلیمات کی بات نہیں کر رہا ہوں، بگڑی ہوئی تعلیمات کی بات کر رہا ہوں، اس کے بالکل برخلاف تھا. مثلا یہ عقیدہ تھا کائنات کی تخلیق کے متعلق جو مذاہب کے علماء جو ہیں وہ دنیا کے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے پیش کرتے رہے، کہ یہ جو کائنات ہماری ہے وہ اس سے پہلے دھواں تھا اور دھوئیں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنا دی، یا یہ کہ یہ کائنات جو ہے یہ 6 دنوں میں کل ساری اس کی تخلیق اور کائنات 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف بنا دی، جو ہماری گنتی کے حساب سے 24 گھنٹے بنتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہی کہ ایک مٹی کا پتلا بنایا، اس میں پھونک ماری تو آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور ان کی پسلی سے حضرت حوا نکل آئیں. اور یہ کہ یہ ساری جو نسل انسانی ہے وہ صرف 7000 سال سے ہے جس سے یہ سلسلہ جاری ہے. یا یہ کہ یہ بھی ایک تصور ہے، اس سے کئی اور تصورات ہیں کہ یہ جو ہے پہلے انڈے کی شکل میں تھی، پھر یہ 2 ٹکڑے ہوئے، ایک زمین بن گئی، ایک آسمان بن گیا. اب یہ اس قسم کی باتیں جب مذاہب کے علماء کی طرف سے جب سنتے آئے، لوگ اس زمانے کے بھی سنتے آئے، اور اچانک ان کے کانوں پہ یہ آواز پہنچتی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو باتیں کائنات کی تخلیق کے متعلق بیان کی جاتی ہیں یہ صرف قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کائنات اور جو زندگی ہے وہ قانون ارتقاء کے تحت جو ہے وہ آہستہ 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 جو ہے نا وہ معرض وجود میں آئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس قسم کا خیال تو پیدا ہونا ہی تھا طبی طور پر کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ باتیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہوتی ہیں وہ غلط ثابت ہوئیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ علیم ہے، خبیر ہے، اور تمام علوم اسی کی طرف سے آتے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ جب باتیں غلط ہیں تو وہ بھی وہ ہستی موجود نہیں ہے. دراصل یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کے ابہام پیدا ہوتے ہیں. اب میں اس تفصیل کے بعد تھوڑی وضاحت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود یہ کائنات خود بخود جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. اس کے کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ایولیوشن، ارتقاء،
اس کو جو سب سے پہلے دنیا کے سامنے رکھا یا پیش کیا وہ ڈارون تھا، مشہور سائنسدان، کون نہیں جانتا۔ اس نے جب اس کو رکھا تو وہ خود اپنی کتاب، بڑی عظیم کتاب ہے دا اوریجن آف اسپیشیز، اس میں وہ آنکھ کی پیچیدہ ساخت پر بحث کرتے ہوئے خود اعتراف کرتا ہے یہ خود بخود نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کا کھل کر اعتراف کرتا ہوں کہ آنکھ جو ہے یہ روشنی کی کمی بیشی یا فاصلہ کمی بیشی کے مطابق خود بخود جو ہے وہ فوکس کر کے سیریکل اور کرومیٹک نقائص کی اصلاح کے ساتھ نیچرل سلیکشن کے اصول کے تحت خود بخود معرض وجود میں آ گئی ہے۔ یہ ایک احمقانہ خیال ہے۔ خود وہ اس بات کو مانتا ہے کہ یہ جو آنکھ کی خاصیت ہے، تصور کے رنگوں کا انتخاب کرنا، دیکھنا، دوری اور کم لائٹ میں جو ہے فوکس صحیح کر لینا، نظاروں کو دیکھنا، خود بخود نہیں پیدا ہو سکتی، لیکن بڑی چلاکی سے وہ اس معاملے کو بٹ بائی بٹ تھیوری کی طرف جو ہے منتج کر دیتا ہے۔ اصل میں یہ ایک لمبے عرصہ تک جمع ہونے والے بے انتہا اتفاقات کے نتیجہ میں جو ہے نا یہ آنکھ کے اندر خاصیت پیدا ہو گئی، لیکن جدید تحقیق کے مطابق بٹ بائی بٹ تھیوری بھی غلط ثابت ہو چکی ہے۔ آج جو محققین نے جو قدیم ترین آنکھ کے نمونے جن کے بارے میں علم حاصل کیا ہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں اور اندھیروں میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی جو آنکھیں ہیں ان کی آنکھوں کو جدید زمانے کے جو آپٹیکل انسٹرومنٹ بنانے والے ہیں ان کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ایک مضمون آرٹیکل چھپا تھا سائنٹیفک امریکن میں جو مسٹر مائیکل ایف لینڈ کا تھا، اس نے اپنے مضمون میں جیگنٹو سائپرس جو سمندر میں ایک پایا جانے والا جانور ہے اس کی 2 آنکھوں کا ذکر کیا جو کہ کائنات کی تخلیق کا ایک معجزہ ہے۔ اس کی جو 2 آنکھیں ہیں اس میں فوکس کرنے کے لیے لینسز کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ریفلیکٹرز رکھے ہوئے ہیں جو اس کی ضرورت کے عین مطابق ہیں۔ لینسز کم روشنی میں وہ فائدہ اس کو پہنچا ہی نہیں سکتے جو ریفلیکٹر پہنچا سکتے تھے۔ تو اب وہ کون سا اندھا قانون ہے نیچرل سلیکشن کا، یا بٹ بائی بٹ کی کون سی تھیوری ہے جس کے نتیجہ میں اس کو اسی کو ہی جس کو کہ وہاں ضرورت تھی اندھیرے سمندر کی گہرائیوں میں کم روشنی میں کہ ریفلیکٹر اس کو ملے، وہ کون سی ہستی، وہ کون سے یہ تھیوریاں تھیں جس کی وجہ سے اس کو ملے، وہ کون سے اتفاقات تھے؟ لازماً یہ ایک ایسی ہستی کی طرف سے دیا گیا جو نہ صرف رحمان ہے، جو جانتا ہے کہ اس نے کس مخلوق کو کیا دینا ہے، بلکہ وہ آپٹیکل جو انسٹرومنٹس ہیں اس کے متعلق مکمل طور پر جو ہے وہ جانکاری رکھنے والا ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں جو بٹ بائی بٹ تھیوری کی دھجیاں اڑا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وڈ پیکر، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ وہ درخت پر بڑی تیزی سے جو ہے چونچ مارتا ہے، اتنی فورس سے مارتا ہے کہ جس کے نتیجہ میں جو تنے کے اندر، درخت کے تنے کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں وہ گھبرا کر باہر آتے ہیں تاکہ وہ ان کو کھا لے۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ وہ اتنی فورس سے وہ مارتا ہے کہ ایک سے دوسری جو اس کی سٹرائک ہوگی اس کے نتیجے میں اس کا دماغ پھٹ کے باہر آ جائے گا، لیکن وہ کیوں نہیں مرتا؟ اس کی چونچ اور اس کے دماغ کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کشننگ سسٹم پیدا کیا ہوا ہے جو کسی دوسرے دنیا میں پائے جانے والے پرندے کے چونچ اور دماغ کے بیچ میں نہیں ہے۔ وہ کیوں وڈ پیکر میں پیدا ہو گیا؟ وہ کون سے اتفاقات تھے؟ وہ کون سا نیچرل سلیکشن کا قانون تھا یا اصول تھا جس کے تحت اسی کو، صرف وڈ پیکر کو ہی جس کو کہ اس کو ضرورت تھی، اس کو یہ جو ہے وہ کشننگ سسٹم وہ پردہ دیا گیا جو اس کی فورس کے تمام لوڈ کو جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، اگر یہ بٹ بائی بٹ تھیوری کے تحت ہوا ہے تو اگر پہلا ہی وڈ پیکر جب پیدا ہوا اس نے پہلی سٹرائک کی ہوگی وہ مر گیا ہوگا، تو پھر آگے سلسلہ چلا کیسے؟ ایسے ہی آج کل تو سائنسدانوں نے میتھمیٹیکلی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ کائنات اور یہ جو تخلیقات ہے وہ اتفاقات کے نتیجہ میں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اتنے زیادہ اتفاقات ہیں اگر ان کو شمار کیا جائے تو لائف یا زندگی اپنے ابتدائی مراحل پر ابھی ہوگی۔ مسٹر سانگا جو امریکہ کے مشہور سائنٹسٹ ہیں اور اس کے ساتھ مسٹر وائل، انہوں نے ایک کتاب لکھی، لاگ نمبر سے انہوں نے ثابت کیا کہ اس کا ضرور اس کے پیچھے کسی بالا ہستی کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ یہ جو زندگی کی جو ابتدائی بریک ہے یعنی ڈی این اے، وہ اس وجہ سے پیدا ہو گیا کیونکہ آرگینک میٹلز پیدا ہو گئی تھیں اتفاقی طور پر، اور اس کے بعد اتفاقی طور پر جو ہے نا وہ پروٹینز پیدا ہو گئیں، اور پھر اتفاقی طور پر پھر ان کی ارینجمنٹ بھی ہو گئی۔ اب پھر زندگی اس کے بعد پھر بنی ہے، لیکن یہ زندگی اتفاقی طور پر کیسے پیدا ہوگی؟ کیونکہ یہ اتنا بڑا نمبر بنتا ہے کہ اتفاقات یہ مکمل ہی نہیں ہو سکتے۔
وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا جز ہے اجزاء میں سے زندگی کا، وہ اس کے آگے سے 20 اجزاء ہیں، پھر اس کے آگے سے 20 کے 2,000 سب ڈویژنس ہیں، اور یہ ساری مل کر پھر زندگی بنتی ہے اگر یہ ترتیب سے آئیں سارے کے سارے۔ یہ جو فگر بنتا ہے وہ 10 کی پاور 40,000 منفی 40,000 ہے۔ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ آدمی آسانی سے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس کو مثال سے میں سمجھاتا ہوں جو انہوں نے دی کہ مثلا 26 الفابیٹس ہیں انگلش کے، ان کو کوئی ہاتھ میں لے اور اٹھا کر پھینکے اور اتفاقی طور پر اے بی سی ڈی ایف جو ہے نا وہ ترتیب سے آ جائیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اے سے لے کے زیڈ تک سارے ترتیب سے آ جائیں؟ لیکن زندگی پھر بھی نہیں بنتی۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر اٹھائیں اور پھر پھینکیں، پھر اتفاقی طور پر جو ہے وہ الفاظ، وہ جو الفابیٹس ہیں وہ ایسے گنے کہ الفاظ بن جائیں، پھر بھی زندگی نہیں بنے گی۔ پھر کہتے ہیں پھر اٹھائیں اور پھر پھینکیں، پھر وہ اتفاقی طور پہ ایسے بنے کہ بامعنی الفاظ بن جائیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے یہاں تک کہ بار بار پھینکیں اور وہ جو الفاظ ہیں بامحاورہ الفاظ بن جائیں، پھر بامحاورہ الفاظ اتفاقی طور پر جو ہے مضبوط عبارتیں بن جائیں، یہاں تک کہ وہ 25,000 صفحے کی کتاب بن جائے۔ اگر یہ اتفاق ممکن ہے کہ ایسے اتفاقات اور الفابیٹس پھینکنے کے نتیجے 25,000 کی بامعنی مبسوط کتاب اگر بن سکتی ہے تو اتفاقی طور پر یہ زندگی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اتفاقی طور پر یہ بالکل بھی نہیں۔ اگر یہ اتفاقی طور پر ہوتا تو لازماً یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہی ہوتی۔ یقیناً اس کے پیچھے ایک بالا ہستی ہے جو خالق ہے، جو قدیر ہے، جو متصرف ہے، جس نے پوری پلان کے ساتھ جو ہے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ جزاک اللہ۔